جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ کبار صحابہ تھے، اور دیگر صحابہ وہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے رکھا بھی اس طرح، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، آپ اجازت دے دیجئے، ہم ابھی ان کی سرکوبی کریں گے، ابھی ان کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 82 سال عمر ہے، بوڑھے ہیں، اور کہنے لگے کہ میں اپنی ایک جان کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا، نبی کے شہر میں میری وجہ سے خون خرابہ ہو، یہ مجھے برداشت نہیں۔ امیر کا حکم تھا، سب خاموش ہو گئے۔ پھر کسی صحابی نے تجویز دی کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے، ہم کسی اور کو خلیفہ بنا کر ان کی سرکوبی کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، ایک وقت آئے گا تجھے خلافت کی قمیض اتارنے کو کہا جائے گا، تو ہرگز خلافت کی قمیض نہ اتارنا، لہذا میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ پھر ایک نے رائے دی، تجویز دی کہ اگر آپ مدینہ الرسول کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ منتقل ہو جائے تو ہم جانے اور یہ باغی جانے، ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا یہ مدینہ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، یہ قبر رسول، یہ ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے، نبی سے دوری مجھ سے برداشت نہیں۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بالآخر ان باغیوں نے محاصرہ تنگ کیا، بعض روایت میں آتا ہے 40 دن، بعض میں آتا ہے 50 دن، ایک روایت میں نے آج پڑھا 60 دن تک ان باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا۔